الحمد لله الذي لم يزل عالما عليما قادرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا حبيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا ومهدينا ومدنينا وربينا وقريشينا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بر ذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سوری آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ اپنے بیٹے کے لیے جب ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے اجازت مانگ کر دعا مانگی، جب اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ دن کا ہوا، بڑی مدد کے بعد ملا، تو رب کائنات نے حکم فرمایا کہ ابراہیم کہ اس کو جنت یعنی وہاں انسان کوئی رہتا بھی نہیں، نہ انسان وہاں سے کوئی آیا ہے یا گیا ہے، کیونکہ اس عرب کے اندر اس وقت یعنی ایک بیماری تھی، جو لوگ وہاں سے گزرتے وہ بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے، وہ لوگ یہ مکے کے آس پاس کے بڑے دور دراز سے لوگ گزر کر جاتے، مکے میں جاننا چاہتے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، پہاڑ تھا،
غیر آباد علاقہ تھا، جس ڈر کی وجہ سے وہاں نہیں جاتے تھے وہ لوگ بیمار ہو جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم کے اس مقام پہ چھوڑ کر آج جہاں 2500 سال انسان کے پاؤں بھی نہیں لگے، کوئی نہیں۔ رب کائنات کے دربار میں عرض کی کہ مولا وہ علاقہ، وہ جگہ، وہ سب چیز مجھے بتا، میں چھوڑ دیا۔ جب رب کائنات نے بتلایا تو ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگا وہ علاقہ تو ایسا سخت ہے کہ وہاں بیماری لگ جاتی ہے، پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میں وہاں چھوڑ کر رہوں گا۔ یہ نہیں سوچا کہ وہاں لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، تکلیفیں ہو جاتی ہے، اور چھوٹا معصوم بچہ ہے کچھ دن کا، تو اللہ رب العزت نے بڑی مدت کے بعد قسمت سے دیا ہے، وہ بھی کہتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم کے تیرے دل کے اندر بیٹے کی محبت ہے یا اللہ کی محبت ہے۔ یہ اگر بیٹے کی محبت ہے تو وہاں نہیں چھوڑ کر آئے گا، یا اللہ کی محبت ہے تو کہے گا کہ یہ ایک ہے، آزاد ہو تو قربان کا۔ رب کائنات نے حکم فرمایا لے کے چل پڑے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہاں بیٹے اور بیوی سے بات بھی نہیں کرنی، ان کو اشارے سے چھوڑ کر واپس آ جانا، اتنی پابندی لگا۔ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ کے کربلے کعبہ شریف کے ساتھ، یعنی جہاں صفا مروا کا میدان اب کہا جاتا ہے، وہاں چھوڑا۔ چھوڑنے کے بعد کہا اپنی بیوی کو اشارے سے کہ تم یہاں رہو، میں جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ کہتی ہے کہ ابراہیم یہاں ہمیں جنگل بیابان میں چھوڑ کے جا رہا ہے کہ یہاں تو انسان کا پاؤں لگا ہوا بھی نظر نہیں آتا، ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہے جہاں تو بیماری کے بغیر اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ آپ نے کوئی بات نہیں کی، خاموش ہو کر واپس جانے لگے۔ نیچے کپڑا بچھا کے بچے کو لٹا دیا، دوڑ کر ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ مل گئی، کہنے لگی کہ ابراہیم کی غلطی ہو گئی تو بتا، جو ہم سے کوئی قصور ہو گیا تو بتا، اگر میں گستاخی کر بیٹھی ہوں مجھے کوئی بتا، جو مجھ سے غلطی گناہ ہو گیا ہے تو بتا، میں معافی مانگتی ہوں۔ رب کائنات نے حکم فرمایا بات نہیں کرنی، خاموش ہے۔ جب یہ بات بار بار التجا کر رہی تھی، ابراہیم میرے ساتھ بات بھی نہیں کرتا، وجہ کیا ہے؟ دل میں خیال آیا کہ میں ابراہیم سے پوچھوں کہ ابراہیم اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ جب یہ دل میں خیال آیا تو حضرت کہتی ہے اپنی مرضی سے ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے یا اللہ رب العزت کی مرضی ہے؟ تو رب کائنات نے حکم فرمایا تھا کہ ابراہیم کے تو نے بات بھی نہیں کرنی، کلام بھی نہیں کرنا۔ حضرت حاجرہ کہتی رہی بار بار کہ ابراہیم اپنی مرضی سے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہے کہ اللہ ہوا ہمارا بہاگا، اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے، آپ نے کہا کہ نام اللہ کی مرضی ہے، میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ پہ جسے کھاپرا مار کے کہتے ہیں کہ جا ابراہیم خلیل اللہ، جہاں بھی جا تمہیں تک دیوار نہ لگے، تیرے پاؤں خیر و سلامتی کے ساتھ ہے، جو اس مالک نے حکم دیا ہے تو ہمارے رہنے کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام کیا ہوگا۔ ایمان اور یقین دیکھو، اس کا کہ اس مالک نے حکم دیا ہے تو ہمارے کھانے کا انتظام بھی اور رہنے کا انتظام بھی۔ آج واپس آ کر بیٹے کو گود میں لے کر کہتی ہے بیٹے اپنی قسمت کو گئے، اللہ رب العزت نے حکم دیا، اللہ رب العزت کو رہی ہے، اس مالک نے حکم دیا تیرے باپ کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر میں اور تو یہاں جنگل میں رہیں گے، یہ بھی پتہ نہیں کہ کتنی مدت ہم نے یہاں رہنا ہے، لینے کے لیے بھی آئے گا کہ نہیں آئے
لیے اس کی توقع کر کہ اس مالک ہمارا سب کچھ کرے گا. ابراہیم چلے گئے, بیٹے اور بیات کرنے نظر نہ آئی. وہاں کھڑے ہو کر دعا اللہ رب العزت سے اجازت مانگی کہ رب کائنات کے اگر کوئی طاقت دے تو میں اپنے اولاد کے لیے دعا کر دو. ہمیں بھی اس سے نصیحت ملتی ہے کہ ہم بھی اپنے اولاد کے لیے وہی دعا کریں ابراہیم خلیل اللہ نے کی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم کے ہاں دعا کر لے. وہاں دعا کر دعا کی کہ ربنا اور پھر رب کائنات نے میرے بیٹے کی محبت جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دے. اور تیسری دعا کرنا مرضوں کو ہم من الثمرات. اگر باپ اپنی اولاد کے لیے رزق کی دعا کرتا ہے تو اس کے اندر رزق کی کمی نہیں. مالک آپ نے خزانے سے عطا فرماتا ہے کہ ماں باپ کی دعا ایسی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے دل سے جو دعا نکلتی ہے کبھی اولاد کو تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ باپ کی دعا اللہ رب العزت جلدی قبول کر لیتا ہے. اس لیے آپ اپنی اولاد کے لیے کبھی بد دعا نہ کرنا. حضرت کے وقت میں جو کچھ بھی کرتا رہے اس کے لیے دعا کرنا. دعا جب کرو گے تو مالک کی رحمت اس کو کرتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ چھوڑ کر آئے, کچھ یعنی کو جوڑے
اور پانی تھا، پیتے کے بعد پانی بھی ختم ہو گیا، وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ معصوم بچے کو دیکھ کر پیاس سے تڑپ رہا ہے کہ ماں کا دل ہوتا ہے آپ بھوکی مرتی ہے، آپ نے بیٹے کو کھلاتی ہے۔ رات کے وقت اگر بیٹا پیشاب کر دے تو آپ گلی جگہ پہ دھوتی ہے، بیٹے کو سوکھی جگہ پہ دھلاتی ہے۔ ممتا کی ایک محبت ایسی ہے اللہ رب العزت نے رکھی، آگر دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا پیاس سے تڑپ رہا ہے، صفا کی پہاڑی پر دوڑ کر جا کر دیکھو کہ کہیں سے پانی مل جائے، پھر پیچھے ڈر بھی تھا کہ جنگل کا درندہ میرے بیٹے کو نہ لے جائے، پھر آ کر دیکھتی ہے مروا کی پہاڑی پہ جاتی ہے کہ کہیں سے پانی دیکھ کر آؤ۔ 7 مرتبہ صفا کی پہاڑی پہ چکر لگائے، 7 مرتبہ مروا کی پہاڑی پہ چکر لگائے۔ اللہ رب العزت کو ادا ایسی پسند آئی، رب کائنات نے فرمایا کہ علم صفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، فمن تطوع خیرا، کہ جو آدمی حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئے گا، اپنے گناہ کو کروانا چاہتا ہے، اپنی توبہ قبول کروانا چاہتا ہے، تو یہ صفا مروا پہ دوڑ لگائے تو فرمایا ان یطوف بہما، میں اللہ رب العزت اس کی توبہ بھی قبول کر دوں گا، اس کے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ حضرت ہاجرہ النبیہ کی ایک ولیہ ہے، وہ دوڑی، اللہ کو وہ ادا ایسی پسند آئی کہ قیامت تک جو حج کرنے کے لیے آئے، حج کرے کعبہ شریف کا اور صفا مروا کی دوڑ نہ لگائے تو اس کا حج کا حج نہیں ہوگا۔ جب تک یعنی صفا مروا پہ چکر لگائے گا اس کا حج بھی قبول ہو جائے گا، توبہ بھی قبول ہو جائے گی، مغفرت بھی ہو جائے گی۔ اب تو وہ چیز بھی ختم ہو گئی، اب تو میدان پر بڑھ گیا، بڑی آسانی ہے۔ اس وقت پہاڑی کی حضرت حاجرہ کیسے چڑھ کے جاتی ہوگی، پھر واپس آتی ہوگی۔ اب بھی لوگ جاتے ہیں اس مقام پر، پھر تھوڑا سا چکر لگاتے، بالکل صاف ستھرا میدان ہے، ایسے بھی چل رہے ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں، کیونکہ وہ تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ جو حضرت ہاجرہ جو تکلیف کے ساتھ پہاڑی پہ چڑھی اور صفا مروا پر تکلیف تو ہوئی تھی، جب واپس اتری تو تکلیف دی، آپس میں بالکل آسانی ہو گئی، تو وہاں تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ جو بھی عمرہ حج کرنے کے لیے کعبے کا طواف کرتا ہے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ صفا مروا کی بھی ایسے کر لوں گا۔ جب صفا مروا پہ چکر لگاتا ہے تو تھک جاتا، کہتا ہے کہ یہاں پتہ چلتا ہے کہ کیسے دوڑ لگے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صفا والمروة من شعائر اللہ، کہ میں اللہ رب العزت نے ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ جب تک یہ دوڑے گا نہیں اس وقت تک حج اور عمرہ اس کا قبول نہیں ہوگا۔ جب کہیں سے پانی نہیں ملا کر بیٹھ گئی، بیٹا تڑپ رہا ہے، دل میں خیال آیا کہ پانی تو نہیں ملا، میرا بیٹا تڑپ کے مر جائے گا، آپ پیٹ پھر کے بیٹھ گئی کہ اپنے بیٹے کو اپنے آنکھوں سے مرتے ہوئے بنا دیکھو، جب پیٹ پھر کے بیٹھ گئے، جب مر جائے گا تو بعد میں اٹھا لوں گی۔ اس کی سوچ یہ تھی، اللہ کی تقدیر یہ کہہ رہی تھی کہ ہاجرہ کے قدموں سے وہ پانی نکالوں گا تو پوری کائنات کے لیے وہ ذریعہ شفا بنے گا۔ جب یہ دن بیٹھ گئے تو حضرت اسماعیل نے جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں زمین پہ پاؤں رگڑ دیا یا چارپائی میں پاؤں رگڑ دیا، جب اس نے پاؤں رگڑے تو پانی نکلنے کی آواز آئی، تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا تو پانی نکل رہا ہے۔ آپ نے ہر طرف سے بند کر کے کہہ دیا کہ زمزم ٹھہر جا، زمزم کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر حضرت ہاجرہ زمزم نہ کہتی تو پوری دنیا کے اندر یہ پانی آپ زمزم کا ہوتا، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ زمزم کے اندر شفا رکھی ہے۔ فرمایا جس کو پیٹ میں تکلیف ہوا آپ زمزم کا پانی پلا دو تو پیٹ کی تکلیف ختم ہو جائے گی، اور بیماری ہے اس کے لیے آپ زمزم پلائیں تو اس کے
وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم آب زمزم کا پانی پیو جو دل میں دعا کر کے پانی پیو گے، اللہ رب العزت وہ دعا تمہاری قبول کر لے گا، کیونکہ رب کائنات نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہو، سب سے پہلے منہ کے اندر آب زمزم کا پانی ڈالو، پورے زندگی میں اس کے پیر کے اندر تکلیف کبھی نہیں ہوگی۔ جو ہم گھٹی پلاتے ہیں نا بچے کو، انگریز کی بنی ہوئی میووں کی گھٹی پلا دو، پتہ نہیں وہ کیا چیز کی بناتے ہیں، پتہ نہیں پلیت ہے یا پاک ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ آب زمزم میرے آقا نے فرمایا پلاؤ، اس بچے کے پیٹ کے اندر پوری زندگی درد نہیں ہوگا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا پانی کا منگوایا، آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کے اندر ڈالا، ڈال کر کہا جاؤ کنویں کے اندر ڈال کر آؤ۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے غلاموں کو میں جب وضو کرتا ہوں تو میرا پانی لے لیتے ہو اور میرا دیدار بھی کرتے ہو، میرا جوتا بچا ہوا پانی یا سالن یا کھانا جو بچا وہ تم کھا لیتے ہو، تو میری امت اخیر تک قیامت آنے والی اس چیز سے محروم نہ رہ جائے، اس لیے میں نے لعاب مبارک اپنا اس کے اندر ڈالا تاکہ آپ زمزم کے اندر ڈال کر کہ وہ لوگ بھی میں محمد کریم کے لعاب سے لذت حاصل کرتے رہے۔ اس لیے اور پانی پینے کا ہمیں حکم ہے، بیٹھ کر پینا ہے۔ جب آپ زمزم آئے تو اس وقت کعبہ شریف کی طرح منہ کر کے درود پاک پڑھ کے وہ 3 ساتھ میں پانی پینا ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس لیے کھڑے ہو کر کے لعاب مبارک کی تعظیم کرائی جاتی ہے۔ جو آپ نے لعاب مبارک لعاب زمزم کے اندر ڈالا تھا تو فرمایا اس کی تعظیم اور ادب بھی کرایا جاتا ہے کہ اس کا ادب و احترام ہو جائے۔ جب یہ یعنی دل کے اندر پیارے محبوب کی محبت آئے، ادب کی وجہ سے وہ پیتا ہے تو اس کو یعنی پانی سے شفا مل جاتی ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ کنواں ایسا بنایا کہ اگر پوری دنیا کا پانی ختم ہو جائے، سوکھ جائے، تو یہ آب زمزم کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس کو زمین سے پیدا کیا ہے، نکلتا ہے پانی جو یہاں ٹیوبل لگائے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، لوگوں نے سر کیا دیکھا کہ کتنا پانی آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنا راز کسی کو بتلاتا ہے، وہ مالک کا نظام ہے، پوری دنیا کے اندر پانی جا رہا ہے، حرم والے لوگ پی رہے ہیں، عجم والے لوگ پی رہے ہیں، نہیں بھی جا رہے ہیں، پھر بھی وہ پانی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ رب العزت نے سب چیز ہمارے لیے مہیا کر دی، اور تم بھی اسی طرح کرتے جاؤ تو تمہاری اولاد اور نیک صالح بن جائے گی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اولاد نیک اور صالح عطا فرمائے، جو دی ہے رب کائنات اس کو نیک اور صالح بنا دے۔ الحمد للہ رب العالمین۔